بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و حاضرین، میں کچھ مختصر سی گفتگو کرنے کے لیے آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ربیع الاول کا مبارک اور مقدس مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں تمام نبیوں کے سردار، آقائے نامدار، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد ہوئی۔ چونکہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں۔ ہمیں خواجہ غریب نواز نے عشق رسول میں ڈوبنا سکھایا ہے، ہمیں غوث اعظم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونا سکھایا ہے۔ ہم غوث اعظم کے ماننے والے ہیں، ہم خواجہ غریب نواز کے ماننے والے ہیں، ہم سیف اللہ المسلول کے ماننے والے ہیں، ہم قادری طولہ کے ماننے والے ہیں، ہم پیر سالم کے ماننے والے ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مبارک موقع پر خوشی کا اظہار کریں، اور یاد رکھیے گا جب ہم جلوس محمدی میں شریک ہوں تو ہمیں یہ دھیان رہے کہ ہم اس آقا کی آمد کا جلوس منا رہے ہیں کہ جس آقا کی آمد سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچی تھی، جس نبی نے سدا محبت کرنا سکھایا تھا۔ ہم اس نبی کی آمد کا جلوس منا رہے ہیں کہ جس رسول نے گالیاں سن کر دعائیں دی تھیں۔ ہم اس نبی کی آمد کا جلوس منا رہے ہیں کہ جس نبی کی تعلیم یہ تھی کہ اپنی ذات سے کبھی کسی کو تکلیف مت پہنچانا، کبھی کسی کا دل نہ دکھانا، کبھی کسی مسلمان بھائی کو تمہاری ذات سے تکلیف نہ پہنچے۔ ہم اس نبی کی آمد کا جلوس منا رہے ہیں جس نبی نے ہمیں یہ سکھایا تھا کہ اگر راستے میں پڑا ہوا پتھر مل جائے اور یہ اندیشہ ہو کہ اس سے کسی کو تکلیف پہنچ جائے گی تو اس پتھر کو راستے سے ہٹا دو۔ ہمیں ضرورت ہے کہ آج ہم اس نبی کی سنتوں پر عمل کریں، اس نبی کے طریقے پر عمل کریں، اور یاد رکھیے گا جلوس محمدی شان سے منائیں کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ کبھی کسی بھائی کو جلوس محمدی میں جب ہم شریک ہوں تو یاد رکھیے گا، یہ دھیان رہے کہ ہم آقا کے جلوس میں شریک ہیں، ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور نبی کی آمد پر یہ بھی یاد رکھیں کہ اس نبی کی آمد کا ہم جلوس منا رہے ہیں کہ جس نے غریبوں کی غریبی کو ختم کیا تھا۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ اس نبی کی آمد پر صدقہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ اس موقع پر اگر ہو سکے تو اپنے فقیر بھائیوں پر کچھ خرچ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ لوگ بھی ہمارے آقا کی ولادت کی خوشی میں شریک ہو سکیں اور انہیں معلوم ہو جائے کہ آج کسی عام انسان کی ولادت کا جشن نہیں ہے، اس نبی کی آمد کا جلوس ہے کہ جس نبی کو جب اللہ نے دنیا میں بھیجا تھا تو فرمایا تھا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ ہم نے آج تک تم پر پانی کو بھی بھیجا تھا، آج ہم نے تم پر پانی بھی نازل کیا تھا، ہم نے تمہیں اولاد بھی دی تھی، ہم نے تمہیں محلات اور مکانات بھی دیے تھے، ہم نے تمہیں مال و دولت سے نوازا تھا، لیکن کسی دولت پر، کسی محل پر، کسی مکان پر، نہ پانی پر، نہ کسی اور چیز پر ہم نے تم پر کبھی احسان جتلایا۔ لیکن یاد رکھو، ہم تمہارے درمیان اپنے پیارے محبوب کو بھیج رہے ہیں، تمام نبیوں کے سردار کو بھیج رہے ہیں، ہم اس کی آمد پر تم پر احسان جتلا رہے ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ نے مومنین پر احسان کر دیا کہ ان میں ایک عظمت والا رسول ہے، تو وہ عظمت والا رسول ہمارے درمیان آیا ہے۔ اللہ نے یہ وہ عظیم نعمت ہمارے درمیان بھیج دی ہے کہ جس نعمت پر اللہ نے ہم پر احسان جتلایا۔ اللہ نے بے شمار نعمتیں ہمیں دی، لیکن کسی پر قرآن مجید کے اندر احسان نہیں جتلایا۔ اگر احسان جتلایا ہے تو اپنے محبوب کو بھیجتے وقت، یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کے آنے پر ہم انشاءاللہ خوشی مناتے تھے، مناتے ہیں اور قیامت تک مناتے رہیں گے، کیونکہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اس خوشی میں اپنے غریب بھائیوں کو بھی شامل کر لیں،
اور زیادہ سے زیادہ جو ہمارے غریب بھائی ہیں جو اس خوشی میں شریک نہیں ہو سکتے، ان کی ہم جتنی ہو سکے، جتنی ہمارے اندر استطاعت ہے، ہم اپنی وسعت کے مطابق ان پر خرچ کریں تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش ہو جائے۔ اور یاد رکھیے گا، اگر نبی کریم ہم سے خوش ہو گئے تو اللہ ہم سے خوش ہو جائے گا، اور اللہ ہم سے خوش ہو گیا تو ہماری دین و دنیا سبر جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو نبی کریم کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جلوس محمدی کو شان سے منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نبی کریم کی آمد پر خوشی سے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سے اس نبی کی آمد کے صدقے میں، اس نبی مقدس کے آنے کے صدقے میں اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے، اور ہمارے مسلمان بھائیوں کو نبی کریم کے دامن سے وابستہ فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو دین دنیا کی کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔